نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا نام ہے سورۃ القیامہ، یعنی قیامت سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز۔ قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر اس میں کھینچا گیا ہے اور ایمفیسائز ہے کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ اصل میں اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ اب اگلا جو پارہ ہے پورے کا پورا وہ سارا اس کا مرکزی ٹاپک ہی قیامت ہوگا، پارہ نمبر 30، کیونکہ وہ شروع میں نازل ہوا تو شروع میں مشرکین عرب کو بیسیکلی اسی طرف ایمفیسائز کروانا تھا کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی ہستی ہے جو یہ سارے کا سارا نظام چلا رہی ہے، اور تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ یعنی ایک مرکزی ٹاپک۔ اور مکی صورتوں کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید اور آخرت ہی ہوتا ہے۔ رسالت اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے، اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مصحف کھول کے سامنے رکھیں، مصحف کھول کے۔ یہ مصحف اس لیے نہیں پکڑائیں کہ اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے تو ثواب کمانا ہے، اس کو کھولنا ہے سامنے۔ پارہ نمبر 29 میں سورت نمبر ہے 75، سورۃ القیامہ۔ یہ کھول کے اپنے سامنے کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا وہی والی آ گئی ہے جو ہم بولتے ہیں نا۔ یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں جڑی ہوئی ہے، بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ تو دور کی کہانی ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیتا یہ نبی، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں پورے قرآن میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا، آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے۔ اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے۔ یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی، مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا، یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی میں قسمیہ کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور قیامت کا مطلب یہ ہے قائم ہونے والی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور پھر دوبارہ نا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں، قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ قیامت قائم ہونی اور پھر قیامت والے دن جنہوں نے یعنی ملامت کرنا اپنے نفس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس دن یہ معاملہ بھی ہونے والا ہے کہ کئی نفوس ہوں گے جو کہ ملامت زدہ ہوں گے، خود اپنے نفس کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کام دھرا ہوتا تو آج ناکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ تو اسے کہا گیا ہے نفس لوامہ۔ یہ عموماً صوفیاء کے ہاں یہ بحثیں کافی ہوتی ہیں، آپ کو تصوف کی کتابوں میں ملے گا کہ جی وہ نفس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور وہ اکثر کبھی ہمیں بھی پرچیاں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھ کے بتائیں یہ 3 نفس کون سے ہوتے ہیں۔ یہ 3 نفس نہیں ہے، یہ ایک ہی نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزار گیا تو وہ ہو گیا کامیاب، اور اس کا نفس ہو گیا مطمئنہ، اطمینان والی جان وہ بن گئی، جس کا ذکر سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی ہے. ایک دوسرا نفس ہے جو کہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کیجولی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیریس نہیں لیا. وہ ہے نفس لوامہ، اس کا ذکر یہاں پہ ہے. اب چونکہ کافروں کے خیالات کی نفی ہو رہی تھی، اس لیے کافروں کو ان کا جو حشر ہونے والا ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. تو تمہارے نفس تو وہ لوامہ ہوں گے، مطمئنہ نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی بھی قسم یاد کی ہے کہ مجھے اس نفس کی قسم کہ اس وقت جا کے تو وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ مان لے گا. تو یہ اس نفس کی وہ والی کیفیت ہے. اگر وہی نفس دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا تو نفس مطمئنہ بن جاتا. نافرمانی کی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوا تو وہ نفس لوامہ بن گیا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.